میں شہر سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں میری ٹرین خراب ہو گئی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ گھنٹے بھر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ٹرین سے نیچے اتر کر ٹہل رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آصف بیٹا تو آ گیا۔ یہ کہتا ہوا وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ جا پورے گاؤں کو بتا دے کہ میرا پتر آ گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا آدمی دوڑتا ہوا آیا اور مجھے چھڑاتے ہوئے بولا، چاچا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے کے پیر ڈھیلے ہو گئے۔ مجھے چھوڑتے ہوئے کہا، اچھا یہ آصف نہیں ہے؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا، معاف کرنا بابو جی، بیچارہ ستایا ہوا ہے۔ دوسرے شخص نے مجھ سے یہ کہا، اس کا نام خیردین ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام آصف ہے۔ چاچا نے اسے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، پڑھ لکھ کر نوکری کر لی اور اپنا گھر بھی وہیں بسا لیا اور اپنے باپ کو بالکل بھول ہی گیا۔ آپ کے پاس کیا آصف کا پتہ ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے یہ پوچھا۔ ہاں، اس کا ایک پرانا خط میرے پاس ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ جا کر خط لے آیا۔ اس میں شہر کا کوئی پتہ لکھا ہوا تھا۔ ایڈریس پڑھتے ہی میرے دماغ میں ایک منصوبہ بن گیا، لہٰذا میں ان سے ضروری معلومات لے کر اپنے گھر آ گیا۔ چھٹیاں گزار کر جب واپس شہر پہنچا تو منصوبے کے مطابق اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو کھلونے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اسے کھانا کھلا کر سلا دیا اور آصف کا نمبر ملایا۔ آصف کی آواز درد بھری تھی۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، آپ کا بیٹا راستہ بھٹک گیا تھا، وہ میرے پاس ہے، آپ میرے گھر آ جائیں۔ تھوڑی دیر میں آصف میرے گھر آ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک 6 سال کے بچے کے لیے اتنی تڑپ، اور جس نے تمہیں 25 سال تک پالا تم اسے بھول گئے۔ آصف بولا، میں کچھ سمجھا نہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، میں خیردین یعنی تمہارے والد کی بات کر رہا ہوں، جسے تم چھوڑ کر آ گئے ہو۔ کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ یہ لو تمہارا بیٹا، اور اس سے پہلے کہ تمہارا یہ بیٹا بھی تمہیں بے آسرا چھوڑ دے، تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ میری یہ باتیں سن کر آصف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا، رو مت، ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ اگلے دن میں اور آصف وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بوڑھا بینچ پر سر جھکائے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے پکارا، ابا جی۔ چاچا نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، اور جب آصف کی طرف نگاہ پڑی تو دوڑ کر محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے کہا، جاؤ، جا کر پورے گاؤں کو بتا دو کہ میرا پتر آ گیا ہے، میرا ویر آ گیا ہے، میرا آصف آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ محبت بھی کیا چیز ہے، اولاد کتنا ہی روٹھ جائے مگر ماں باپ ان سے پیار ہی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے۔ یہ ماں باپ ہی آپ کے لیے جنت اور جہنم ہیں، تو اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے اور اپنے پروردگار کی رضا حاصل کیجیے۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر کے ذریعے کسی نافرمان اولاد کے دل میں ماں باپ کی فرمانبرداری اور ان سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور پھر اللہ اس کے اس عمل کا ثواب ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔